ایک شخص آئے گا جو زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بخیریت ہوں گے۔ رب دو جہاں سے دعا ہے کہ میرا رب ہم سب کو ہمارے پیاروں کے ساتھ سدا سلامت رکھیں، اور ہمارے بڑے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ جل شانہ ان کی کامل بخشش فرمائیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا رکیے اور سوچئے، اگر دنیا میں ظلم بھر جائے، ہر طرف ناانصافی ہو، سچ بولنے والا تنہا رہ جائے اور حق صرف کتابوں میں بند کر کے رہ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا میرا رب انسانیت کو ایسے چھوڑ دے گا، یا پھر کوئی ایسا شخص آئے گا جو اس اندھیرے میں روشنی بن کر کے ثابت ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے ہی وقت کی خبر دی کہ جس میں ایک شخص آئے گا جو زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون ہوگا؟ وہ ہوں گے امام مہدی علیہ السلام۔ اہل سنت کے علماء کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام نبی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک عظیم اور عادل امام ہوں گے۔ حدیث کے مطابق وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، اور خاص طور پر اما فاطمہ رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی من عطرتی من ولدی فاطمہ، مہدی میری نسل میں سے ہوں گے اور فاطمہ کی اولاد میں سے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے وہ پہلے ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا تذکرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے کی ایک عظیم عادل رہنما کے طور پر فرمایا ہے۔ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، اما فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اللہ جل شانہ ان کے ذریعے ایک ایسے دور کا آغاز فرمائیں گے جس میں ظلم سے بھری ہوئی دنیا میں عدل قائم ہو جائے گا۔ علماء کے مطابق ان کا مقام ایک ساحل برحق اور راشد امام کا ہوگا، نہ کہ نبوت کا۔ حضور پاک علیہ السلام کی مبارک حدیث مبارکہ کا فرمان ہے، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، یعنی وہ مہدی میری نسل میں سے ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور جہاں عدل قائم کرنے کا سوال ہے تو وہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو لم یبق من الدنیا الی یوم لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی یملعوها عدلا کما ملعت جورا۔ اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ میرے اہل بیت میں ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل سے بھر دے گا، جیسے وہ پہلے ظلم سے بھر چکی ہو۔ ابو داؤد شریف کی مقدس کتاب میں حدیث نمبر 4285 کے اندر حضور پاک علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے، ان ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المہدی منی ازل الجبہۃ اقن الانف یمل الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما یملک 7 سنین۔ حضور پاک علیہ السلام نے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوگے، کشادہ پیشانی والے، اونچی اور پتلی ناک والے، اور وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جبر سے بھر دی گئی تھی، اور ان کی حکومت 7 سال تک رہے گی۔ اس روایت میں آیا ہے کہ زمین کو انصاف سے بھر دیں گے اور ان کی مدت حکومت 7 سال آیا ہے، اور بعض روایات میں 9 سال کا ذکر بھی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال جو اکثر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا ظہور کیسے ہوگا۔ فتاویٰ اور حدیث مبارکہ کے خلاصے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کسی سیاسی مہم یا اشتہار کے ذریعے سامنے نہیں آئیں گے۔ ان کے ظہور کے وقت کسی خلیفہ یا حکمران کی وفات کے بعد ایک اختلاف پیدا ہوگا۔ وہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے، پھر اہل مکہ ان کو نکالیں گے۔ حالانکہ وہ خود اس منصب کے خواہش مند نہ ہوں گے،
اور رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر روایت میں آتا ہے کہ شام کی طرف سے ایک لشکر ان کے خلاف آئے گا، مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ یہ واقعہ ان کے سچے ہونے کی بہت بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہوگا۔ اب جب یہ سارے معاملات ہوں گے تو اس وقت دنیا کے حالات کیسے ہوں گے؟ علماء کے خلاصے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ فتنوں، اختلافات، ظلم، سیاسی انتشار اور خوف کے بعد آئے گا۔ دنیا میں بے انصافی عام ہوگی اور لوگ ایک سچے اور عادل اور دیندار رہنما کے محتاج ہوں گے۔ قرآن میں اگرچہ امام مہدی علیہ السلام کا نام صراحت کے ساتھ نہیں آیا، لیکن بعض روایت میں عمومی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ اہل ایمان کو خوف کے بعد امن اور غلبہ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تم میں سے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا۔ چونکہ امام مہدی علیہ السلام کے نام پر صریح دلیل نہیں ہے، مگر حق کے غلبے کی ایک عمومی بشارت ضرور ہے۔ یاد رکھیے گا، اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ کون ہوگا؟ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان، اخلاص اور حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ شام کے نیک لوگوں اور عراق کے بہترین اہل ایمان کا ذکر وہاں پر ان روایت میں ہمیں ملتا ہے۔ لیکن مضبوط اور یقینی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے گرد ایک ایسی جماعت جمع فرمائیں گے جو حق کی نصرت کے لیے اٹھی ہو۔ اور اکثر جگہ پہ ہم تھوڑا سا مس انٹرپریٹ کر جاتے ہیں امام مہدی علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو۔ علماء کے مطابق صحیح ترتیب یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت مسلمانوں کا ایک امام ہوگا، وہ امام انہی میں سے ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ علماء اہل سنت اس امام کو امام مہدی پر محمول کرتے ہیں۔ ایک دوسری صحیح حدیث میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر خود امامت نہیں کرائیں گے، بلکہ فرمائیں گے تم میں سے بعض پر امیر ہیں، یہ سمت کی تقریم ہوگی۔ اب امام مہدی علیہ السلام کا پتہ چل گیا، ان کے ساتھ کون ہوگی یہ پتہ چل گیا، لیکن ان کو پہچانا کیسے جائے گا؟ جھوٹے مہدی کے دعوے تاریخ میں بہت ملتے ہیں، اور دارالافتاء میں اس بارے میں بہت تنبیہ کی ہے کہ کسی موجود شخص کے بارے میں محض قیاس سے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ امام مہدی ہے۔ اس بارے میں ہم انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائیں گے کہ جو جھوٹے امام مہدی کے جو ہے نا وہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس موضوع میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہی علامت مانی جائیں جو معتبر احادیث میں آئی ہیں، اور غیر مصدقہ دعووں سے بچا جائے۔ جب دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی تب اللہ جل شانہ کا ایک چراغ جلایا جائے گا جسے امام مہدی کے نام سے دنیا جانے گی۔ آج جب دنیا کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک عجیب سی بے چینی ہر جگہ ملتی ہے۔ ہر طرف ظلم، ناانصافی، جنگیں، معاشی بحران، اختلافی گراوٹ نظر آتی ہے۔ ایسے میں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا واقعی یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی نشانیاں بیان فرمائی تھیں؟ کہیں یہ وہ چیزیں تو نہیں ہیں؟ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی ایسے وقت میں آئیں گے جب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، اور آج کے حالات کو دیکھ کر انسان کو یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ ہم اس دور کے قریب تو نہیں پہنچ گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم سے بھر چکی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں جنگیں جاری ہیں، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، طاقتور کمزور پر ظلم سے ظلم کرتا چلا جا رہا ہے، اور انصاف ایک خواب بنتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ چاہے وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہو یا مسلم ممالک میں سیاسی عدم استحکام، یہ عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی ناانصافی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ حالات جو وہاں پر
حالات بیان کیے گئے، یہ ساری چیزیں اس سے کسی حد تک جو ہے وہ مشابہت رکھ رہی ہیں، لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف مشابہت ہے، کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور پہلو جو کہ امت کا انتشار ہے، آج مسلمان فرقوں میں، گروہوں میں نظریات کے بیاف پہ بڑھ چکے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید ہے، اختلافات ہیں، نفرت عام ہو چکی ہے، حالانکہ اسلام ہمیں تو اتحاد اور اخوت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ انتشار بھی انہی علامات میں شمار کیا جا سکتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہی وہ وقت ہے، کیونکہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، صرف اللہ جل شانہ کی ذات علی کے پاس ہے۔ ایک اور اہم چیز جو آج کے دور میں واضح نظر آتی ہے وہ ہے دین سے دوری۔ بہت سے لوگ نماز سے، قرآن سے، اسلامی تعلیمات سے اتنے دور ہو چکے ہیں، اتنے دور ہو چکے ہیں کہ وہ دنیاوی کامیابی کو ہی اصل مقصد سمجھ بیٹھے ہیں۔ سوشل میڈیا، فحاشی، اخلاق کی بگاڑ، اس طرح کی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے انسان کو اندر سے کمزور کر دیا ہے۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں شیطان کا اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایسے ہی ماحول میں ایک سچے رہنما کی ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ تاہم علماء اس معاملے میں ہمیں واضح ہدایت دیتے ہیں کہ ہمیں موجودہ حالات کو دیکھ کر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے، نہ ہی کسی شخص کو امام مہدی قرار دینا درست ہے، اور نہ ہی یہ کہنا کہ بس وہ آنے ہی والے ہیں جی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات ضرور بتائی ہیں، اس کی کوئی ایگزیکٹ ٹائمنگ ہمیں نہیں بتائی کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اور اتنے گھنٹوں اور اتنے منٹوں کے بعد وہ آ جائیں گے۔ اس لیے ایک مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف علامات گنے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں۔ اگر واقعتاً وہ وقت قریب ہے تو ہمیں چاہیے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں اور اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، امام مہدی کب آئیں گے یہ سوال ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو کیا میں، آپ، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ آج کا آپ سے سوال ہے، کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دیجئے گا۔ اس معاملے میں کوئی بات ہم نے مس کی ہو، آپ اس کو ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز، اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو کھلے دل سے جو ہے جواب سوال کریں، ادب کے دائرے میں رہ کر کے ہم آپ کے تمام سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔